نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم مکرم اساتذہ کرام مہمانان گرامی عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی میں آپ سبھی کو دل کی گہرائیوں سے 15 اگست یعنی یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آزادی وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ہر طرح کے مصائب و آلام ظلم و ستم برداشت کر کے ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والے غیر المجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین، ہمارے ملک ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی جس کے لیے ہمارے اسلاف نے جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختے دار پر چلے، بہادر کے پندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی مسکراتے ہوئے گلے لگائے، قید نوبت کی صحبتیں جھیلی، حصول آزادی کے خاطر میدان میں ڈٹے رہے۔ انگریزوں کی کوئی چال ان کے مصمم ارادوں میں تزلزل پیدا نہ کر سکی، یہاں تک کہ خود انگریز 15 اگست 1947 کو ملک سے نکلنے پر مجبور ہو گئے اور 1857 کو اپنے سفر کا آغاز کرنے والا مجاہدین آزادی کا ایک کارواں لاکھوں قربانیوں کے بعد منزل مقصود تک جا پہنچا اور ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر ایک خود مختار آزاد ملک بن گیا۔ محترم سامعین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ملک کی آزادی میں سبھی کا گن شامل ہے اور سب نے قربانیاں دی ہیں، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمانوں نے انگریزوں کی غلامی کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ابتدائی سے انگریزوں کی ظالم و جابر حکومت سے مزاحمت کی اور یہ مزاحمت ہی آگے چل کر تحریک آزادی اور پھر جنگ آزادی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر تو لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن ہے، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز اور نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے آزادی کی اس جنگ میں قائد کا رول ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، اسی لیے فطری طور پر اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو زیادہ تھا۔ انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، اسی لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی لڑائی کی ابتدا بھی انہیں ہی کرنی پڑی۔ الغرض ہر طرح ہر موقع پر جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار نمایاں ہے۔ محترم سامعین، آزادی کی اس جدوجہد میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریک بھی تھی جو پورے عالمی اسلام میں پھیلی ہوئی تھی، جو مسلمانوں کے بے مثال قربانیوں کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس میں جالیانوالہ باغ، امرتسر کے معاہدے بھی تھے، اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، بھگت سنگھ اور راج گرو کی زندگی اور جوانیوں کی بہن بھی تھی۔ اس میں محمد علی اور شوکت علی کے فلک پیما نعرے بھی تھے اور عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی اور مسٹر آصف علی کی سائے کا آواز تقریریں تھیں۔ اس میں سبھاش چندر بوس کی الغار بھی تھی اور گاندھی جی کی ستیہ گرہ مرد مرد، ہندو مسلم اتحاد اور سوشل اسلام و ترقی کی تحریکات بھی۔ اس میں علماء کرام کی بیلوس حریت پسندی بھی تھی اور علی گڑھ کے جوان خون کی گردش میں۔ مولانا عبد المالک فرنگی محلی، مدن موہن مالوی، مولانا حسین احمد مدنی، رفیع احمد قدوائی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مفتی کفایت اللہ، احمد خان شیروانی، آزاد ہندوستان کے معمار پنڈت جواہر لال نہرو، ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے عالم بردار مولانا ابوالکلام آزاد کی بے پناہ قربانیوں کو تاریخ کی صفحات سے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ محترم سامعین، ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس آزادی کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر حاصل کی، ہر حال میں اس کی حفاظت کریں گے اور ایسا نظام قائم کریں گے جس میں فرقہ پرستی، عدم و مساوات، بے روزگاری، ناانصافی کا نام و نشان تک نہ ہو، اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہندوستان بھر میں خوشحالی آئے، ترقی کے ثمرات ہر ہندوستانی تک پہنچے اور ہر شخص اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں آزاد محسوس کرے۔ وطن کی خاک ذرا ایریا رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایریا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔